يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، میں قسیم فاطمہ زیدی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں شرح دعائے ماہ رمضان مبارک کے ساتھ. پروردگار مزید توفیقات میں اضافہ کرے. آج روز 28 میں ماہ مبارک رمضان ہے. 28ویں رمضان کی تاریخ ہے. ماہ مبارک رمضان اپنی خیر، برکت اور بہاروں کے پروں کو سمیٹ رہے ہیں. پروردگار سے یہ توفیق طلب کریں گے انشاءاللہ ان بچے ہوئے چند ایام میں سے 2 یا 3 ایام جو ہمارے ہاتھ میں ہیں. پروردگار ہمیں توفیق دے مزید کہ جو چیزیں اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے دامن تک آنے سے رہ گئی ہوں، جن چیزوں کا فیض ہم نے نہ اٹھایا ہو، پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ان انشاءاللہ فیوز سے ہم کامیاب ہمکنار ہو سکیں اور ان کا جو لطف ہے اور ان کا جو ان فیض کا جو حق ہے انشاءاللہ ہم اسے پا سکیں. اسی دعا کے ساتھ کہ اب تک کی گئی تمام عبادتیں خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوئی ہوں گی. پروردگار انشاءاللہ ہمیں بخشندے بندوں میں افراد میں شمار کرے گا انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ آج کی دعا پروردگار کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اس دعا کی تھوڑی سی شرح. آج کے دن روز 28 میں ماہ مبارک رمضان پروردگار کے سامنے بندہ اپنی کون سی درخواست لے کر کے حاضر ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی دعا میں. آج کی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفر حظی فیہ من النوافل وکرمنی فیہ بالحزار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج کی جو دعا ہے اس دعا میں جو سب سے پہلی عرض ہے، جو سب سے پہلی بات بندہ اپنے رب کے سامنے رکھ رہا ہے وہ اور کچھ نہیں ہے عزیزان. اس میں ہے خدایا تو نے جس طریقے سے واجبات کو ہم پر عائد کیا ہے، جس طرح سے واجبات کی ہم سے خصوصی طریقے سے گزارش کی گئی کہ ہم اسے انجام دیں، ٹھیک اسی طرح سے بعد واجبات مراتب آتے ہیں مستحبات اور نوافل کے. بندہ جو دعا کر رہا ہے آج کے دن اپنے رب سے وہ اور کچھ نہیں عزیزان، وہ اس چیز کی توفیق طلب، اس چیز کا رزق مانگ رہا ہے، اس چیز کی توفیق چاہ رہا ہے اپنے رب سے کہ پروردگار آج کے دن تجھ سے یہ طلب ہے، تجھ سے یہ دعا ہے کہ نوافل میں ہمارا حصہ وافر کرنا، یعنی ہمارے حصہ نوافل میں زیادہ ہو سکے، ہم نوافل کو زیادہ انجام دینے والے افراد میں انشاءاللہ شمار ہو سکیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ اس دعا میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر اب تک جو دعائیں ہم مانگ رہے تھے اس میں ہم اپنے لیے یہ دعائیں تھیں پروردگار ہمیں محرمات کو ترک کرنے کی توفیق عطا کر، پروردگار ہمیں واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. لیکن ابھی جو ہماری درخواست ہے پروردگار سے ان بچے ہوئے چند ایام میں اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں واجبات کی توفیق ہو، اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم محرمات سے پرہیز کریں، پروردگار نوافل میں ہمارے حصے کو زیادہ کر دے. جو چیزیں تو نے نوافل میں رکھی ہیں پروردگار توفیق عطا کر کہ ہم ان میں سے جا کر کے فیض کسب کر سکیں انشاءاللہ. یعنی نوافل کو اچھی طرح سے انجام دے سکیں، مستحبات کو بہترین طریقے سے جو اس کا آداب ہے، جو اس کے احکام ہیں اس طریقے سے انشاءاللہ انجام دے سکیں. اور یہ عزیزان اپنے آپ میں واقع جب ایک انسان پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب ایک انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیتا ہے اور وہ پروردگار کی بتائی ہوئی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتا ہے اور جتنے بھی احکامات ہیں اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے اسے انجام دینے کے لیے، اور اسی طرح سے جتنی بھی محرمات ہیں ان سے ترک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے. اس کے بعد
انسان کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ پہلے کہ وہ اپنے واجبات کو ادا کر لے، محرمات سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور اس کے بعد آئے اور اس کے بعد کہیں جا کر کے یہ چیز اپنے آپ میں قابل ستائش ہوگی، اور اس کی زیبائی اس وقت انشاءاللہ کے نظر آئے گی جب ہم نے واجبات کو پوری طریقے سے انجام دیا ہو۔ پروردگار روزہ رکھنے کی تو نے ہمیں توفیق دی، تیرا لاکھ شکر۔ پروردگار تو نے کرم کیا کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو درک کیا، پروردگار تیرا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ پروردگار اب جو تو نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم واجبات کو ادا کر سکیں، محرمات سے اپنے آپ کو بچا سکیں، خدایا آج کے دن ہماری اس دعا کو بھی قبول کر لے کہ نوافل میں ہمارے حصے کو زیادہ قرار دے دے، نوافل میں ہمارے حصے کو وافر قرار دے دے انشاءاللہ۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے تو پھر اس بات کے اوپر ہم اس بات کے مصداق ہو جائیں گے کہ نور علی نور، کہ ہم نے واجبات کو بھی اس کے حق کی طرح اچھی طریقے سے بطریق احسن انجام دیا، اور اس کے بعد ہم آئے نوافل کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں انشاءاللہ۔ پروردگار ضرور ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے۔ عزیزان، آج کل ہمارے معاشرے میں جو چیزیں مشکلات ہمارے سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم واجبات پر اتنا زیادہ توجہ نہیں کرتے، جبکہ مستحبات کے لیے زمین اور آسمان ایک کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز واقعاً اپنے آپ میں خندےدار ہے، یعنی ہنسی کی بات ہے کہ انسان واجبات کو ترک کر کے مستحبات کے پیچھے اس طریقے سے بھاگتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ مستحبات اپنا حسن اس وقت ظاہر کریں گے، مستحبات اسی وقت تک اس وقت مستحبات میں شمار ہوں گے کہ جب ہم نے اپنے واجبات کو ادا کیا ہو۔ یعنی یہاں پر جو دعا کی جا رہی ہے نوافل کی، جو مستحبات کی، اس کا مطلب ہے یہ دعا اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم نے اپنے واجبات کو صحیح طریقے سے انجام دیا ہو انشاءاللہ۔ یعنی پروردگار سب سے پہلے تو توفیق میں ہمیں واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر، اور اس کے بعد ہمیں توفیق عطا کر کہ وہ جو واجبات ہیں ان کے بعد ہم آئیں اور مستحبات کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں۔ مستحبات کی طلب اس بات کا اشارہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے واجبات کو صحیح طریقے سے انجام دے دیا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دعا ہے پروردگار کے بارگاہ میں کہ کہتے خدایا میرے وسیلے کو تمام وسیلے سے قریب تر بنا دے، میرے وسیلوں کو دوسرے تمام وسیلوں کی بنسبت قریب تر بنا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر بندہ؟ یہاں پر یہ جو کس وسیلے کی بات کر رہا ہے، کس وسیلے کو چاہ رہا ہے کہ پروردگار بندہ چاہ رہا ہے کہ وہ قریب ہو سکیں اور وہ خدا سے نزدیک ہو سکیں۔ یہاں پر عزیزان دعا کی شرح میں ہمیں ملتا ہے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد یہ انسان کے اعضاء اور جوارے، انسان کے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، یہ ساری چیزیں ہیں کہ یعنی پروردگار سے کیا دعا کر رہا ہے بندہ کہ پروردگار میرے اعضاء ایسے ہو جائیں، میرے اعضاء وہ عمل انجام دے، میرے اعضاء کو ایسا بنا دے کہ جو تیرے فرما بردار ہو سکے۔ نہ صرف یہ کہ ہم دل میں ارادہ کریں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، بلکہ وہ عبادت ہمارے اعضاء اور جوارے سے جھلکنی چاہیے، ہمارے اعضاء اور جوارے ہماری اس نیت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ہمیں نافرمانیوں میں نہیں پڑنا ہے، اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے دور رہنا ہے، اس مہینے میں ہمیں خدا کے ایک حکم کی بھی، کیا اس مہینے انشاءاللہ آنے والے تمام ایام میں ہمیں خدا کی ایک حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ یہ مہینہ ہے پریکٹس کے لیے۔ اگر انسان نے اس مہینے میں، کیونکہ اس میں اللہ نے اسباب کو مہیا کر دیا ہے، اگر بندہ اس مہینے میں اپنے آپ کو پریکٹس کر لے گا اور اپنے آپ پر تھوڑا سا پریشر لا کر کے، فشار لا کر کے ان چیزوں پر اگر اس نے اس ایک مہینے میں عمل کر لیا، انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ہوگی کہ ہم آنے والے آئندہ مہینوں کے لیے بھی ہماری بہترین مشق ہو سکے گی اور ہم انشاءاللہ ان سارے اعمال خیر کے اوپر انجام عمل کر سکیں گے۔ پروردگار سے کیا دعا ہے کہ پروردگار ہمارے وسیلے کو قریب کر دینا، ہمارے وسیلے کو قریب بنا دینا، ہمارے یہ اعضاء جوارے توفیق عطا کر کہ وہ کام انجام دیں کہ جیسے تو نے ہم سے چاہے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ پیر جسم آنکھیں ناک اور کان، ہم دل میں اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے، پروردگار ہماری زبان کو بھی اس بات کی توفیق عطا کر
کہ ہم یہ جو وسیلہ ہے جس وسیلے سے ہم ایک نیکی کر سکتے ہیں، تیری بارگاہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں، اپنے اس وسیلے سے ہم ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے وسوسے میں آ جائیں، جبکہ ہم دل سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دروغ گوئی بری بات ہے، انسان جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو پروردگار تو توفیق دے اپنے اس وسیلے کو، اپنی زبان کو بھی ہم تیرا فرما بردار بنا سکیں، جس چیز کا یقین میرے دل میں ہے اس چیز کا یقین ہم اپنے اعضاء اور جوارح سے دکھا سکیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مرحومی مستضعفین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس چیز کا عقیدہ ہے ہمارے دل میں۔ آئیں ہم اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی اس بات کا اعلان کریں، اپنے یہ اعضاء اور جوارح ہمارا وسیلہ بنے تیری قربت کا، ان کے ذریعے سے ہم تیری فرما برداری کر سکیں، ہمارے پیر اٹھیں کسی فقیر کے گھر تک پہنچنے کے لیے، تاکہ ہم اس کی مدد کر سکیں، نہ صرف یہ مدد کہ ہم اس سے محبت کر سکیں، اور اسی طریقے سے ہمارا ہاتھ کسی یتیم کے سر پر نوازش کے لیے اٹھے اور اس کی ہم امداد کر سکیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں ہم اسے پورا کر سکیں۔ خدایا آج کے دن تو ہمیں توفیق دے، یہ سارے وسیلے جو ہمارے اعضاء اور جوارح کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ تیرے قرب کا باعث بنے، ہم عبادت جو کریں وہ صرف ہماری نیت تک محدود نہ ہو، ہمارے قلوب تک محدود نہ ہو، بلکہ ہمارے اعضاء اور جوارح سے بھی جو ہماری نیت ہے اس کا انشاءاللہ اعلان ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے یہ مہینہ واقعاً بہترین فرصت کا مہینہ ہے، اے کاش انسان اگر سمجھ لیتا کہ اس مہینے میں خدا نے کون سی خیرات اور کون سی برکات، کون سی نعمات اپنے بندے کے لیے رکھی ہیں، تو انسان کے اندر اگر اس بات کی معرفت ہو جاتی، وہ ہمیشہ دعا کرتا اے کاش یہ ماہ مبارک رمضان سال لمبا ہوتا، اس کی مدت 1 مہینے کی نہ ہوتی، بلکہ یہ ایسا ہو جاتا کہ طولانی مدت کے لیے ہوتا، اور ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اس کا فیض اور اس کی رحمت اور اس کی بہاروں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو مدت ہمارے لیے تعین کی گئی ہے وہ ہے 1 مہینے کی، اور بعض حضرات ہوتے ہیں جو انگلی پر ان ایام کو گنتے ہیں کہ جلدی سے یہ دن تمام ہو۔ بے شک ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عید کا انتظار کرتا ہے بندہ، لیکن وہ اس چیز کا انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں وہ دوسرے اور مہینوں میں ہمارے لیے مہیا نہیں ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس فرصت سے بہترین استفادہ کر لیں، اور جو صاحبان عرفان ہیں وہ بہترین درک کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش یہ دن اور رات طولانی ہو جائے، اے کاش یہ مہینہ اتنا طولانی ہو سکے کہ ہم اس میں اللہ کی ان برکتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے طریقے سے کسب کر سکیں، کیونکہ جب انسان کو معرفت نہیں ہوتی تبھی وہ اس چیز کے، کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے کہ پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے، یا اب ہمیں روزہ رکھنا ہوگا، اب ہمیں بھوک تحمل کرنی ہوگی، ہمیں پیاس تحمل کرنی ہوگی، ہمیں بہرحال چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ان سب چیزوں کو مشکل کے نظر سے دیکھتے ہیں، مشکل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ظاہری سختیاں ہمارے لیے کتنی فرحت لے کر کے آنے والی ہیں، کتنی خوشیاں اور کتنی نعمتیں اور کتنے برکتیں لے کر آنے والی ہیں، اگر ہم اس چیز کو درک کر سکتے تو ہم کبھی بھی اس ماہ مبارک کو اپنے اوپر گراں نہ سمجھتے۔ بالکل عزیزان، اسی طرح سے جس طرح سے بہرحال عید کے ایام نزدیک ہیں، جب عید کا دن آتا ہے، اگر کسی عید کے ایام میں اگر کسی بچے سے پوچھا جائے کہ یہ دن کتنا بڑا ہونا چاہیے، شاید وہ یہ کہے کہ یہ دن جو ہے کبھی ختم نہ ہو، یہ دن پورا نہ ہو، اے کاش کہ یہ دن بڑھتا ہی جائے، کیونکہ اس میں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے بڑے ان کو عیدی تحفے اور تحائف دیتے ہیں، اچھے کپڑے بنتے ہیں، یا مثال کے طور پر جن چیزوں کو وہ اپنے لیے باعث لذت سمجھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں وہ فکر کرتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، عیدی ملتی ہے، تو وہ یہی آرزو کریں گے، کیونکہ وہ ان چیزوں کی، اس دن کی جو خوبیاں ہیں وہ انہیں اس شکل میں نظر آ رہی ہیں کہ اے کاش یہ دن
ختم نہ ہو، لیکن اسی کے عوض میں اگر ہم کسی بزرگ سے اس چیز کو پوچھیں، وہ کہیں کہ پورے دن کے بجائے 10 گھنٹے کے بجائے کہ اگر یہ 4 ہی گھنٹے میں ختم ہو جائے یہ دن تو بہتر ہے، کیونکہ انہیں دینا پڑ رہا ہے اپنے پاس سے۔ بالکل اسی طرح سے عزیزان، اگر ماہ مبارک رمضان کی برکتیں ہمیں اور رحمتیں اور اس کی بہاروں کا ہمیں صحیح طریقے سے اندازہ ہو جائے تو ہم کبھی بھی اس چیز کی آرزو نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین اس کے ایک ایک دن کو کس طریقے سے درک کیا کرتے تھے، جو صاحب معرفت عرفان ہے وہ افراد کس طریقے سے اس دن کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو درک کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان کو اس طریقے سے درک کر سکیں جیسا کہ تو نے ہم سے چاہا ہے۔ امام سجاد کی بہترین دعا ہے، فرماتے ہیں کہ درود ہو اس بہترین اوقات پر جس کے ساتھ ہم رہے اب تک۔ یہ ایام ماہ مبارک رمضان کے آخری دنوں کی دعا میں سے کہتے ہیں امام کہ ہم صلوات کرتے ہیں، ہم درود بھیجتے ہیں ان ایام پر جن کے ساتھ اب تک ہم نے اپنا وقت گزارا، یعنی کیا بہترین ایام وہ ایام تھے۔ اور درود ہو اس ماہ کے اس دن اور رات پر جسے ہم نے بسر کی، کہتے درود ہو اس ماہ پر جس میں آرزویں پوری ہوتی ہیں، نیکیوں کی توفیق بندے کو زیادہ ہوتی ہے، طلب بخشش انسان زیادہ کر سکتا ہے، گناہ دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ بخشے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں درود ہو اس ہم نشینی پر جو اب تک ساتھ رہی، یعنی اتنے دن تک اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم ان ایام کو ہم نے درک کیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں درود ہو اس ایام پر جو ہمارے ساتھ رہا، ہماری اور کس شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی تیری اطاعت اور تیری بہار کی شکل میں، اور ہم تیری جدائی سے ناراحت ہیں۔ جیسے جیسے یہ ایام گزرتے جاتے ہیں امام افسردہ ہوتے جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ہم تیری جدائی سے ناراحت ہیں، اور کیونکہ تیرے ہونے سے ہمیں امید تھی۔ کیونکہ ابھی بھی عزیزان ہمارے پاس جو فرصت باقی ہے، ہم اس انشاءاللہ فرصت کا اللہ سے طلب کریں، اس رزق کی طلب کریں کہ یہ جو چند دن ہمارے پاس بچے ہیں، 2 یا 3 دن، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ان ایام کو ہم صحیح طریقے سے درک کر سکیں۔ کیونکہ خود امام کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہونے سے ہمیں، اے ماہ مبارک رمضان، تیرے ہونے سے ہمیں امید تھی، یعنی یہ امید کا مہینہ ہے۔ اس میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومنین کی امید بر آتی ہے۔ ہمیں اس چیز کی توفیق طلب کرنی ہے پروردگار سے، اس امید کے مہینے کے جانے سے پہلے خدایا ہم سب کی امیدوں کو تو برآوردہ کر دے، ہم سب کی امیدیں جو جائز اور جو شرعی آرزویں ہیں پروردگار، تو انہیں اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں جو بہاریں، جو نعمتیں تو نے اس مہینے میں ہم پر داخل کی ہیں پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے تیرے نیکوکاران افراد کا، تجھے واسطہ ہے ان کا جن کی دعاؤں کو تو بہت جلد سنتا ہے، تجھے واسطہ ہے ان گزرتی ہوئی لمحات کا، ان جاتی ہوئی ساعات کا۔ پروردگار ایام مبارک رمضان ایک ایک کر کے ہم سے ودا ہو رہے ہیں، ہم آخر ماہ مبارک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پروردگار تو نے اتنی توفیق دی، تیرا لاکھ شکر ہے، لیکن تجھے ان گزرے ہوئے ایام کا واسطہ، ان سارے وسیلوں کا واسطہ پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ پروردگار تجھ سے توفیق طلب ہے، تجھ سے توفیق خیر ہے۔ پروردگار تجھ سے طلب کرتی ہوں کہ اگر اس مہینے میں کچھ چیزیں ہم سے رہ گئی ہوں تو ہمیں توفیق دے کہ ان بچے ہوئے چند ایام میں ہم انہیں پا سکیں، اور اگر بدبختی سے ہماری قسمت میں اس سال یا ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوئی، ہم نے فرصت سے صحیح استفادہ نہ کیا ہو پروردگار، تو ہمیں سال آئندہ بھی زندہ رکھنا اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس عظیم مہینے کو درک کر سکیں، ہم اس عظیم مہینے کی برکتوں کو پھر سے پا سکیں، انشاءاللہ اپنے مقدر میں ان چیزوں کو لکھوا سکیں جن سے تو راضی ہونے والا ہے، اپنے لیے ان چیزوں کی طلب کر سکیں جو تجھے پسند ہے پروردگار۔ اسی دعا کے ساتھ ہم تمام روزے دار، جتنے بھی یہ روزے دار ہیں، جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں، خصوصاً وہ افراد جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں، چاہے وہ فلسطین کے افراد ہوں، چاہے وہ عراق میں ہوں، چاہے وہ شام میں ہوں، پروردگار ان سب کی مشکلات کو، تجھے واسطہ ہے اس بہار کے مہینے کا، ان سب کی مشکلات کو رد کر دے انشاءاللہ، ان کی مشکلات کو دور کر دے، دشمن کے ارادے کو
نیست اور نابود کر دے، دشمن کے وجود سے، اس کے وجود کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ انشاءاللہ، کیونکہ تو بہت دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں، ہماری طاعت اور عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پائیں۔ آپ سب کو خدا منان کے حوالے کرتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون